بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے گارڈین اینڈ واٹ ایکٹ کے حوالے سے چیپٹر 3 ہے، اور چیپٹر 3 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈیوٹیز رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف گارڈینز۔ لاسٹ جو 2 لیکچرز تھے اس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ایک گارڈین جو ہے وہ کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کون جو ہے وہ گارڈین مقرر ہو سکتا ہے، کون گارڈین مقرر نہیں ہو سکتا، وہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ جو 2 لیکچرز تھے اس میں اسٹڈی کر لیے ہیں۔ اور آج چیپٹر 3 میں ہم وہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ ایک گارڈین جو کہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، کیا لائبلٹیز ہیں، تو وہ آج کے لیکچر میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ کچھ جرنل جو ہے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں گارڈین کی۔ یہاں پہ سیکشن 20 ہے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا، فیڈیوشری ریلیشن شپ آف گارڈین ٹو وارڈ۔ فیڈیوشری ریلیشن کا مطلب یہ ہے فیڈیوشری ریلیشن کے جس میں آپ ایک ایسے ریلیشن میں ہیں کہ آپ سامنے والے کو صرف فائدہ پہنچاتے ہیں، صرف فائدہ پہنچانے کی غرض سے آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں ہیں، تو اس کو فیڈیوشری ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو گارڈین ہوتا ہے اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وارڈ کے ساتھ یہ فیڈیوشری ہوتا ہے، کیونکہ گارڈین جو ہے وہ صرف اور صرف وارڈ کو یعنی مائنر بچے کو صرف اور صرف فائدہ پہنچانے کے لیے یہ گارڈین مقرر ہوا ہوتا ہے۔ سب سیکشن 1 ہے یہاں پہ، A guardian stands in a fiduciary relation to his ward and save as provided by the will or other instrument if any by which he was appointed, or by this act he must not make any profit out of his office۔ تو یہاں پہ سب سیکشن 1 میں یہ بتایا گیا کہ گارڈین جو ہے یہ وارڈ کے ساتھ فیڈیوشری ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ گارڈین جو ہے یہ صرف اور صرف وارڈ کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے اس ریلیشن شپ میں۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیو ایز پرووائڈڈ، یعنی یہاں پہ ایک پروویزو دیا گیا ہے کہ اگر ول یعنی وصیت کے ذریعے یا کسی ادر انسٹرومنٹ کے ذریعے ایک گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا ہے، تو اب اس وصیت نامے میں یا ادر انسٹرومنٹ میں اگر اس بات کا ذکر ہے کہ گارڈین جو ہے وہ فلاں فلاں جو ہے اس کو معاوضہ دیا جائے گا یا اس کو یہ سیلری دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، اگر وصیت نامے میں یا کسی ادر انسٹرومنٹ میں اس بات کا ذکر ہے تو اس صورت میں یہاں پہ گارڈین جو ہے وہ کچھ وصول کر سکتا ہے وارڈ سے۔ لیکن ادروائز جو جنرل بات ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے یہ جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہیں اس کے ذریعے اگر ایک گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے تو جنرل ڈیوٹی جو گارڈین کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس آفس سے یعنی کہ بطور گارڈین یہ شخص یہ وارڈ کی کسی بھی پراپرٹی سے کسی بھی طریقے سے کوئی پروفٹ جو ہے وہ نہیں کمائے گا۔ تو سمپل سی بات اس سب سیکشن 1 میں یہ بتائی گئی ہے کہ گارڈین جو ہے یہ صرف اور صرف فیڈیوشری ریلیشن شپ میں ہوتا ہے وارڈ کے ساتھ، یعنی صرف وارڈ کو یہ فائدہ پہنچائے گا اور اس سے کسی بھی طریقے سے پروفٹ جو ہے وہ نہیں لے گا۔ سب سیکشن 2، The fiduciary relationship of a guardian to his ward extend to and affects purchases by the guardian of the property of the ward and by the ward of the property of the guardian immediately or soon after the ward has ceased to be a minor, and generally all transactions between them while the influence of the guardian still lasts or is recent۔ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں اسٹڈی کیا تھا کہ گارڈین جو ہے وہ پرسن کا بھی اپوائنٹ ہوتا ہے اور پراپرٹی کا بھی اپوائنٹ ہوتا ہے۔ ایک مائنر بچہ ہے اس کی ذات کا بھی گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کی کھانے پینے کا خیال، اس کی تعلیم و تربیت، اس کا پرورش کا خیال رکھنے کے لیے گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ گارڈین جو ہے وہ پراپرٹی کے لیے بھی اپوائنٹ ہوتا ہے کہ مائنر بچہ ہے اس کی پراپرٹی ہے تو اس کی پراپرٹی کا لک آفٹر کرنے کے لیے بھی گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں سب سیکشن 2 میں پراپرٹی کی بات کی گئی ہے کہ ایک گارڈین جو ہے وہ اس کا جو فیڈیوشری ریلیشن شپ ہے وارڈ کے ساتھ، یہ جو یہ اگر اپوائنٹ ہوا ہے یہ گارڈین پراپرٹی کا یعنی مائنر بچے کی پراپرٹی کا گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے، تو یہ گارڈین جو ہے اس کا جو فیڈیوشری ریلیشن شپ ہے یہ ایکسٹینڈ ہوگا اور افیکٹ کرے گا پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو گارڈین ہے یہ مائنر بچے کی جو پراپرٹی ہے اس کے لیے اس کو پرچیز بھی کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اور جب یہ مائنر بچہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی مائنورٹی کو سیزڈ کر لیتا ہے، یعنی یہ بچہ مائنر سے نکل کے یہ میجر ہو جاتا ہے، تو جو بھی ان کے درمیان ٹرانزیکشنز ہوئی ہوتی ہیں یعنی گارڈین نے جو بھی خرید و فروخت کیا ہے اس مائنر بچے کی ویلفیئر کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، تو وہ برقرار رہیں گی۔ سیکشن 21، کیپیسٹی آف مائنرز ٹو ایکٹ ایز گارڈین۔ سیکشن 21 میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیا ایک مائنر بچہ جو ہے وہ گارڈین مقرر ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے ایک بچہ ہے وہ خود مائنر ہے، کیا وہ گارڈین اپوائنٹ ہو سکتا ہے؟ A minor is incompetent to act as guardian۔
آف اینی مائنر. یہاں پہ جنرل بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایک مائنر جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ ایز اے گارڈین جو ہے دوسرے مائنر کا وہ ایکٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن بھی ہے, ایکسیپٹ ہز اون وائف اور چائلڈ, یعنی کہ ایک مائنر ہے وہ کسی کا گارڈین مقرر نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ تو خود اپنے لیے بھی کوئی معاملات جو ہے وہ لیگل معاملات وہ نہیں سر انجام دے سکتا. لیکن یہاں پہ اس کا جو ہے جو مائنر ہے اس کی مائنر وائف ہے یا چائلڈ ہے, تو اس کے لیے یہ گارڈین اپوائنٹ ہو سکتا ہے. ریمنریشن آف گارڈین. اب جو گارڈین اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ کیا ہوگا؟ ریمنریشن کا مطلب ہے معاوضہ. سب سیکشن 1, A guardian appointed or declared by the court shall be entitled to such allowance, if any, as the court thinks fit for his care and pains in the execution of his duties. تو یہاں پہ سب سیکشن 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عدالت کسی گارڈین کو اپوائنٹ یا ڈکلیئر کرتی ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ the court thinks fit. اگر عدالت یہاں پہ یہ ضروری سمجھتی ہیں اور فٹ سمجھتی ہیں تو اس صورت میں گارڈین کے لیے جو ہے عدالت کوئی معاوضہ جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہیں کہ جب یہ گارڈین جو ہے یہ مائنر بچے کا خیال رکھے گا تو اس صورت میں یہ جو مشکلات برداشت کرے گا یا اس کا خیال رکھنے کے لیے جو بھی آگے یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے جو بھی پینز اس کو آئیں گی, تو اس صورت میں یہاں پہ گارڈین کے لیے کوئی نہ کوئی جو الاؤنس کوئی نہ کوئی معاوضہ جو ہے عدالت مقرر کر سکتی ہیں. سب سیکشن 2, when an officer of government such as officer is so appointed or declared to be guardian, such fees shall be paid to the government out of the property of the ward as the provincial government by general or special order directs. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کا کوئی آفیسر جو ہے وہ اگر گارڈین مقرر ہو جائے, جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچرز میں اسٹڈی کیا تھا کہ کلیکٹر جو ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہوتا ہے اس ڈسٹرکٹ میں جو مائنر بچے کی پراپرٹی ہوتی ہے, تو اس صورت میں جو کلیکٹر ہے اس ڈسٹرکٹ کا وہ بھی گارڈین اپوائنٹ ہو سکتا ہے مائنر بچے کا. تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ آفیسر آف گورنمنٹ یعنی کلیکٹر سے ہی مراد لے لیں کہ کلیکٹر جو ہے اگر اس کو ڈکلیئر یا اپوائنٹ کیا جائے اس مائنر بچے کی پراپرٹی کے لیے گارڈین, تو اس صورت میں جو عدالت ہے یہ مقرر کر سکتی ہیں کہ یہ جو مائنر بچے کی پراپرٹی ہے اس پراپرٹی سے کوئی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادا کی جائیں گی, گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گی. اس کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی جنرل یا اسپیشل ڈائریکشنز وہ دے سکتی ہیں کہ کتنی جو ہے وہ فیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں گی اس مائنر بچے کی پراپرٹی سے, کیونکہ اس مائنر بچے کی پراپرٹی کے لیے گورنمنٹ کا آفیسر جو ہے وہ بطور گارڈین مقرر ہے. کنٹرول آف کلیکٹر ایز گارڈین. اب جو کلیکٹر ہے یہ مائنر بچے کا گارڈین مقرر ہو چکا ہے, تو اس کلیکٹر کے اوپر کنٹرول کس کا ہوگا, یہ کس کے تابع ہوگا؟ A collector appointed or declared by the court to be guardian of the person or property or both. کہ کلیکٹر جو ہے اس کو عدالت ڈکلیئر یا اپوائنٹ کر سکتی ہیں مائنر بچے کی پراپرٹی کے لیے یا اس کے پرسن کے لیے, یعنی اس کے ذات اس کے جائیداد یا دونوں کے لیے عدالت جو ہے کلیکٹر کو بطور گارڈین اپوائنٹ کر سکتی ہیں. آف اے مائنر شیل ان آل میٹرز کنیکٹڈ ود دا گارڈینشپ آف ہز وارڈ. وہ تمام میٹرز کے حوالے سے اس کو یہ کلیکٹر کو عدالت جو ہے وہ گارڈین مقرر کر سکتی ہیں جو کہ گارڈینشپ کے ریلیشن میں آتی ہیں. بی سبجیکٹ ٹو دا کنٹرول آف دا پروونشل گورنمنٹ. لیکن یہ جو کلیکٹر ہوگا یہ پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگا. پروونشل گورنمنٹ جو بھی ڈائریکشنز دیں گی کلیکٹر جو ہے وہ گارڈینشپ کے حوالے سے وہ تمام ڈائریکشنز جو ہوں گی اس کو فالو کرے گا. اور آف سچ اتھارٹی ایز دا گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اپوائنٹ ان دس بہاف. یا اس کے حوالے سے جو ہے کہ یہ کلیکٹر جو ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہوگا, تو پروونشل گورنمنٹ اپنے کنٹرول کے علاوہ کسی ادر اتھارٹی کو بھی گورنمنٹ جو ہے ایک نوٹیفیکیشن میں اس بات کا وہ تعین کر سکتی ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے بجائے کسی اور اتھارٹی کے نیچے جو ہے یہ کلیکٹر کام کرے گا. اب یہاں پہ یہ اوپر جو ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں یہ تو جنرل باتیں تھیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دی گارڈین کے حوالے سے, لیکن اب یہاں پہ کہتے ہیں گارڈین آف پرسن. اگر مائنر بچے کی ذات کے حوالے سے گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے تو اس صورت میں اس گارڈین کی کیا جو ہے وہ رائٹس ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز ہوں گی. سیکشن 24 ڈیوٹیز آف گارڈین آف دا پرسن. گارڈین آف دا پرسن یعنی مائنر بچہ ہے اس کی صرف ذات یعنی اس کے کھانا پینا, اس کی صحت, اس کی تعلیم و تربیت, اس کی پرورش کا خیال رکھنے کے لیے گارڈین مقرر ہوا ہے, تو اس صورت میں گارڈین کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی. A guardian of the person of a ward is charged with the custody of the ward and must look to his support, health and education and in such other matters as the law to which the ward is subject requires.
یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو گارڈین ہے وہ مائنر بچے کی ذات کا مقرر ہوا ہے، تو اس صورت میں جو مائنر بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ اس گارڈین کے پاس ہوں گی، اور یہ گارڈین جو ہے یہ جو مائنر بچہ ہے اس کا سپورٹ کرے گا، اس کی ہیلتھ، اس کی ایجوکیشن، اس کا خیال رکھے گا، اس کے علاوہ تمام جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھے گا یہ گارڈین۔ ٹائٹل آف گارڈین ٹو کسٹڈی آف وارڈ۔ اب سیکشن 25 میں یہاں پہ بتایا گیا ٹائٹل کا مطلب ہے حقدار۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو وارڈ ہے جو مائنر بچہ ہے اس کی کسٹڈی کے حوالے سے کون جو ہے اس کی کسٹڈی کے حوالے سے ایز اے گارڈین حقدار ہوگا۔ سب سیکشن 1 If a ward leaves or is removed from the custody of guardian of his person, the court, if it is of opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian, may make an order for his return, and for the purpose of enforcing the order may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of the guardian۔ تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ جو وارڈ ہے، وارڈ یعنی مائنر بچہ جس کا گارڈین اپوائنٹ ہو چکا ہے، اب یہ وارڈ جو ہے، یہ جو مائنر بچہ ہے، یہ اگر اس گارڈین سے جو ہے اس کی کسٹڈی کو چھوڑ کے چلا جائے یا اس کو ریموو کیا جائے، یعنی چھین کے کوئی اور اس سے چلا جائے، لے کے چلا جائے، تو اس صورت میں عدالت جو ہے وہ عدالت کی اوپینین کے مطابق عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مائنر بچے کی ویلفیئر کے لیے اس مائنر بچے کو ریٹرن کرنا اس گارڈین کی کسٹڈی میں ضروری ہے، ان کی مثال کے طور پر آپ ایک بچے کے گارڈین ہیں، وہ بچہ کیا ہے کہ وہ آپ کی کسٹڈی کو چھوڑ کے چلا گیا، یا کوئی آپ سے چھین کے وہ مائنر بچہ کوئی لے کے چلا گیا، تو اس صورت میں آپ عدالت میں جائیں گے۔ سیکشن 25 کے تحت آپ جو ہے یہاں پہ اپلیکیشن دیں گے کہ میں جو ہے اس مائنر بچے کا گارڈین ہوں، گارڈین مقرر ہو چکا ہوں، تو یہ بچہ جو ہے میری کسٹڈی سے کوئی ریموو کر کے لے کے، یعنی کہ کوئی چھین کے چلا گیا یا مائنر بچہ خود جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو اس صورت میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت یہاں پہ ضروری سمجھتی ہے، یعنی عدالت کی اوپینین کے مطابق کہ مائنر بچے کی ویلفیئر کے لیے ضروری ہے کہ اس مائنر بچے کو، اس وارڈ کو، اس کو ریٹرن کیا جائے، یعنی واپس اس گارڈین کے کسٹڈی میں لایا جائے، تو اس کے حوالے سے جو عدالت ہے وہ آرڈرز جاری کر سکتی ہیں ریٹرن کی، کہ اس بچے کو لایا جائے اور گارڈین کے حوالے کیا جائے۔ اور یہ جو آرڈر ہے جو عدالت نے ریٹرن کے لیے کیا ہے، تو اس آرڈر کو انفورس کرنے کے لیے عدالت جو ہے اس مائنر بچے کو، اس وارڈ کو اریسٹ کر سکتی ہیں، اور اریسٹ کر کے اس کو ڈیلیور کریں گی، اس کی کسٹڈی اس گارڈین کو جس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ سب سیکشن 2 فار دا پرپز آف اریسٹنگ دا وارڈ۔ اب اس مائنر بچے کو اریسٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کو جو وہ مائنر بچہ جو ہے وہ اس گارڈین کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کو اریسٹ کر کے لایا جائے گا اور گارڈین کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ دا کورٹ میں ایکسرسائز دا پاور کنفرڈ آن اے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس بائی سیکشن 100 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898۔ تو یہاں پہ سب سیکشن 2 نے کیا کیا کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا جو سیکشن 100 ہے وہ مجسٹریٹ کی پاورز جو ہے یہاں پہ گارڈین کورٹ کو دے دی ہے، کہ اس کے حوالے سے یہ پاورز عدالت ایکسرسائز کر سکتی ہے، یعنی یہ آرڈر سیکشن 100 کے تحت جو ہے وہ عدالت آرڈر جاری کر سکتی ہیں کہ اس مائنر بچے کو اریسٹ کر کے لایا جائے۔ The residence of a ward against the will of his guardian with a person who is not his guardian does not of itself terminate the guardianship۔ تو سب سیکشن 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وارڈ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسا شخص کے پاس جا کے رہائش اختیار کرتا ہے کہ وہ رہائش جو اس نے اختیار کی ہے اس وارڈ نے، وہ اس کا جو اصل گارڈین ہے اس کی ول کے اگینسٹ ہے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اصل گارڈین ہے اور یہ جو وارڈ ہے ان کا جو آپس میں جو گارڈین شپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مائنر بچہ ہے، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے رہائش اختیار کرتا ہے جو کہ اس مائنر بچے کا گارڈین نہیں ہے، لیکن جو اصل گارڈین ہے وہ کیا ہے کہ اس کو نہیں پسند کہ یہ مائنر بچہ جا کے اس کے پاس رہنے لگا، تو ان کا آپس میں جو گارڈین شپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو گیا، تو ریلیشن شپ اس چیز سے ختم نہیں ہوگا۔ سیکشن 26 ریموول آف وارڈ فرام جورسڈکشنز۔ اب یہاں پہ جو وارڈ ہیں اس کو اگر عدالت کی جورسڈکشن سے ریموو کرنا ہے، یعنی کہیں اور لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے پرمیشن لینا عدالت سے ضروری ہے۔ A guardian of the person appointed or declared by the court, unless he is the collector or he is guardian appointed by the will or other instrument, shall not, without the leave of the court by which he was appointed or declared, remove the ward from the limits of his jurisdiction except for such purpose as may be prescribed۔
The leave granted by the court under subsection 1 may be special or general and may be defined by the order granting it. تو سیکشن 26 میں سمپل سی بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایک مائنر بچے کی ذات کا اگر گارڈین اپوائنٹ ہوا ہے، عدالت نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، تو اس صورت میں اگر اس مائنر بچے کو عدالت کی جورسڈکشن سے، اس کی لمٹ سے اگر کہیں ریموو کرنا ہے، یعنی باہر لے کے جانا ہے، کسی اور جگہ پہ، کسی اور پروونس میں، کسی اور کنٹری میں لے کے جانا ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے عدالت سے جو ہے وہ پرمیشن لینی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو مائنر بچہ ہے اس کو عدالت جو ہے اس کو جو اس مائنر بچے کو عدالت کی لمٹ سے باہر لے کے جایا جا سکتا ہے. اور یہ سب سیکشن 1 کے تحت یہاں پہ جو عدالت جو ہے وہ پرمیشن گرانٹ کرے گی، تو یہ پرمیشن اسپیشل بھی ہو سکتا ہے اور جنرل بھی ہو سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں جو گارڈین کی جو پراپرٹی کے حوالے سے جو رائٹس، ڈیوٹیز اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ.